بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ بولیں جس پہ آپ کا مواخذہ قیامت کو ہو یا دنیا میں ہو۔ دو لفظ، ایسی بات سے پرہیز کریں جس کا مواخذہ قیامت کو ہو یا دنیا میں ہو۔ مثال کے طور پہ قیامت کو تو شرک کے بارے میں بھی مواخذہ ہو جائے گا، بدعت کے الفاظ بولے، لعنت کسی پہ بھیج دی، جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، چغل خوری کر دی، کسی پہ الزام لگا دیا، کسی کو گالی دے دی، سنی سنی بات آگے پھیلا کے کسی کو بدنام کر دیا، طرح طرح کی باتیں یہ قیامت کو پوچھی جائیں گی۔ قرآن مجید کی آیت سنیے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ یہ کانوں سے بھی پوچھا جائے گا کیا سنا، یہ آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا کیا دیکھا، دل سے بھی پوچھا جائے گا کیا سوچا۔ سوچ اچھی رکھیں، فکر اچھی رکھیں، اس کے ساتھ پھر زبان خود بخود اچھی ہو جائے گی۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ۔ کسی شخص کا ایمان خوبصورت نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل خوبصورت نہ ہو جائے۔ ولا يستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، جب تک بندے کی زبان صحیح نہیں ہوتی دل بھی صحیح نہیں ہوتا۔ آپ مت کہیں جو بندہ گالی دیتا ہے پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا۔ ولا ورع لسیء الخلق، جس بندے کی زبان پہ گالیاں آتی ہیں وہ کبھی متقی نہیں بن سکتا، کبھی متقی نہیں بن سکتا۔ اور جس زبان پہ غلط الفاظ جاری ہوتے ہیں یہ اصل میں وہی کچھ ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے باہر آ رہا ہے۔ کل اناء یترشح بما فیہ، برتن کے اندر جو کچھ ہوگا وہی کچھ باہر آئے گا۔ اچھے لوگوں کی زبانیں بھی اچھی ہوتی ہیں، اس لیے لقمان کہا کرتے تھے، زبان بیٹا یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے دکان کے اندر کوئلہ ہے کہ ہیرے جواہرات ہے۔ یہ زبان عکاس ہے انسان کے ان تخیلات کی جو دل میں سفر کر رہے ہیں۔ تو اپنی زبان کی صفائی کیجئے کہ آخرت میں مواخذہ نہ ہو۔ دنیا میں مواخذہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنا دائرہ چھوڑتا ہے۔ آپ کا دائرہ کیا ہے؟ اگر آپ بیٹے ہیں تو گھر میں باپ نہ بنیے، جب اپنے باپ بننے کی کوشش کی تو بہت مار پڑے گی۔ آپ بیٹی ہیں، ماں نہ بننے کی کوشش کریں، ماں پہ رعب جمائیں گے تو آپ کی ماں ہے، تو آپ کو بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ یہ آپ کا دائرہ ہے۔ آپ ایک عام مسلمان ہیں، فتوے مت لگائیے، یہ علماء کا دائرہ ہے، آپ کا دائرہ نہیں ہے۔ آپ اس کو برا جانیے، صرف پوچھئے سمجھیے۔ آپ عالم علم والے، آپ کا دائرہ ہے دین بتانا، لوگوں کو نصیحت کرنا، اور لوگوں کے اعمال کی مونیٹرنگ کرنا کہ یہ شرعی طور پہ ٹھیک ہے غلط ہے۔ آپ اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے آپ اپنے دائرے میں نہیں رہے۔ قانون والوں کے ہاتھ میں ہے، اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں۔ جب آپ اپنے دائرے سے نکلیں گے تو پھر آپ کو پریشانی آئے گی۔ اسی طرح قانون والوں کا ایک دائرہ ہے، انہوں نے قانون کو نافذ کرنا ہے، انہوں نے برائی کو مٹانے کے لیے اس کا بندوبست کرنا ہے۔ اگر وہ اس لیول پہ آ جائیں چلو ہم برا جانتے ہیں لیکن تبدیلی نہیں لا سکتے، منع نہیں کریں گے، وہ اپنے دائرے سے نکل گئے۔ اگر وہ خود سے علم کو اپنے ہاتھ میں لے کے فتوے اپنی مرضی کے دینے لگ جائے، یہ قانون اللہ کی طرح ہے، وہ نافذ کرتا ہے، اس کے پاس یہ جو صلاحیت ہے اس کو یہ نافذ کرنی ہے۔ جب تک انسان اپنے دائرے میں نہیں رہتا اس کو ہمیشہ پریشانی رہتی ہے۔ اس لیے انسان دائرے میں رہتا وہ ہے جس کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تربیت فرمائے۔